السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سکسیس جو چیز ہے نا، کامیابی، فلاح جسے کہتے ہیں، وہ قرآن مجید میں الگ الگ ڈیفینیشنز میں الگ الگ طریقوں سے بیان ہوئی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے فارمولا سکسیس کا، اور ایک ہوتی ہے منیمم ریکوائرمنٹ کی لاس سے تو بچے انسان، گھاٹے سے بچے کم سے کم، سب سے بیر منیمم جو چاہیے انسان کو، اس سے کم ہوا تو پکا وہ کسی گھاٹے میں۔ اور دنیا اور آخرت کے مطابق جب ہم لوگ گھاٹے اور نقصان کی بات کرتے ہیں تو وہ جہنم ہی رہتی ہے، اور فائدے کی جو چیز ہے وہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اور قسم ہے عصر کے وقت کی۔ عصر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں قرآن میں تو وہ قسم جو ہے وہ ہماری قسم کی طرح نہیں رہتی، وہ بات کو حق پروف کرنے کے لیے نہیں رہتی، وہ قسم وہ گواہی رہتی ہے۔ یعنی کہ جتنا حقیقت، جتنا ریالٹی اس وقت میں ہے، یہ ہوتا ہی ہے، سب کو پتہ ہے، ڈیلی ہوتا ہے، اور اس کی جو تاثیر رہتی ہے، مثال کے طور پہ عصر جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا وقت جو نکل رہا ہو، تو جو سورج رہتا ہے وہ لگ بھگ غروب ہونے کے لیے ہورائزن پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ ڈوبنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو بس نکلتا رہتا ہے وقت، اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کے وقت ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں رہتا عصر کے بعد۔ یہ ہے عصر کا مطلب، کہ قسم ہے گزرتے وقت کی، کہ زیادہ کوئی کام انسان کر نہیں سکتا ہے، نکلتے نکلتے وہ نکل جائے گا بہت تیزی میں۔ اور دوسرا عصر کا وقت ہوتا ہے ایک طرح سے ہوتا ہے جوس جو نکالا جاتا ہے سکویز کر کے پھل کو، اس کو کہا جاتا ہے عصر، عصیر کہتے ہیں نا جوس کو، تو عصر کہتے ہیں اس پروسیس کو۔ وہ بھی ایک طرح سے یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پورا پھل ہے، آپ اس کو نچوڑ رہے ہیں، اس کا اثر ہے جو ٹپک رہا ہے، اور وہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی، ویسے ہی وہ کسی کام کا نہیں ہے، فروٹ اٹھا کے پھینک دیں گے واپس کو۔ تو اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ الانسان مطلب انسانیت، کل انسانیت، تمام انسان جو ہے خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، الا جہاں سے بھی الا شروع ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایکسیپشن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا کے بارے میں سورہ فرقان میں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، جو توبہ کیے، الا من تاب وآمن، اس کے بعد ایمان لائے توبہ کر کے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ بے شک انسان جو ہے خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ساتھ دیے حق کا اور ساتھ دیے صبر کا۔ یعنی حق کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ حق کا ساتھ دینا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حق والی چیز ہے وہ انسان وہ کرے، اور اپنے آس پاس بھی وہی کرنے کی لوگوں کو تلقین کرے، لوگوں کو کہے، لوگوں کو پروموٹ کرے وہ چیزیں۔ اور حق کیا چیز ہے؟ قل الحق من ربکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اترا. تو قرآن ہے جو ہے اصل حق ہے. تو اس چیز کو اسٹیبلش کرنا، قرآن کو اپنی زندگی میں اسٹیبلش کرنا، اس کے احکامات کو اور اس کی باتوں کو، اس کی ہر چیز کو اپنی زندگی میں اسٹیبلش کر لینا، یہ حق ہے. اور قرآن ہی کہتا ہے ساتھ میں کہ نہی عن المنکر کرو، برائی سے روکو لوگوں کو، امر بالمعروف کرو، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاؤ. تو ایک طرح سے یہ جو حکم ہے حق کا، وہ یہ ہے کہ انسان خود نیک اعمال کرے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہے. خاص کر کے اپنے گھرانے میں سب سے پہلے حق اسٹیبلش کرے. اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کے وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں منع کروں گا تو میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، میرے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، تو اصل میں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہی اس کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں سے آزمائے کہ اس کو اپنے گھر والے زیادہ محبوب ہیں یا اس کا رب. انسان رب کو چنے گا تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں ملے گی، لیکن دنیا کو چن لے گا تو پھر صرف دنیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. اور جو دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو قلب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر دو چیزوں کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت ایسی چیزیں ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشنی ہے اور اندھیرا ہے، نور ہے اور اندھیرا ہے. جس دل میں اندھیرا رہے گا وہاں پہ روشنی نہیں آ سکتی، جہاں پہ روشنی رہے گی وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا. اسی طرح سے جس دل میں دنیا کی محبت ہے وہاں پہ آخرت کی محبت نہیں آ سکتی. اور آخرت کی محبت جو ہے جن کے پاس، ان کو فرق نہیں پڑتا دنیا کی چیزوں سے. ان کے پاس مال و متاع ہے کہ نہیں، عزت ہے کہ نہیں، ظاہر سی بات ہے میں اچھی حلال رزق اور اچھی عزت کی بات کر رہا ہوں. انسان کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، IAS ہو، لیکن 99% سب کو پتہ رہے کہ ہاں گھوس کھاتا ہے، تو اس کی عزت جو سامنے سے رہے گی وہ اس کے ڈر کے، اس کے رعب کی وجہ سے رہے گی. یا لوگ چاپلوسی کرتے رہیں گے، بڑے بڑے عزت دار لوگ چاپلوسی کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کام نکال دے اور پوچھنے پہ کہیں گے کہ نہیں اصل میں حالات ہی ایسے ہیں، انسان کو کرنا پڑتا ہے. کل کو بت کے سامنے سر جھکانا رہے گا، سجدہ کرنا رہے گا، کہیں گے کرنا پڑتا ہے. وہی لوگ ہیں. کسی کے گھر میں تعویذ کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ صاف حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ شرک ہے، لیکن ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، پہننا ضروری ہے. اب وہ جیسے اتاریں تعویذ تو ان کو محسوس بھی ہوگی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان تو ایک حقیقی مخلوق ہے. شیطان ایک گمان نہیں ہے، خیال نہیں ہے، وہ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کی پناہ مانگو ان سے. ہو سکتا ہے میرے یہاں پہ کھڑا ہو ابھی ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہو، کوشش کر رہا ہو مجھے گمراہ کرنے کی. یہ چیزیں جو ہے انسان کو جتنا اویئر نہیں رہے گا اتنا زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا لیا جائے گا اس کا. تو شیطان جو ہے وہ انسان کو ایسے کام کرواتا ہے کہ جیسے انسان تعویذ اتارے تو وہ کچھ عجیب چیز کرے گا، تعویذ پہنتے ہی کرنا چھوڑ دے گا، تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ یہ تعویذ کر رہی ہے، ہمارا ایمان چینج ہونے لگتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تعویذ پہنا ہے وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں بن سکتا وہ. اور ایک حدیث میں فرمایا تعویذ پہننا جو ہے وہ شرک ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان سے دیکھیے کہاں تک والدین کی بات کر رہا ہوں نا میں. ابھی تک تو دوسرے کہیں باہر گئے بھی نہیں ہم لوگ. والدین کی محبت ہی انسان کو شرک تک لے جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتا انسان کی اب کیا کریں. ظاہر سی بات ہے جنت سستی نہیں ہے، جنت بہت مہنگی چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے. اور انسان جتنی کوشش کرے اس کو کما نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے وہ اپنے طرف سے. اتنی مہنگی چیز ہے جنت. لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ انسان شرک کرتا رہے اور بغاوت کرے. باغیوں کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں. جہاں بھی توبہ کی آیتیں آئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ چیز ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ ترنت توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں واپس،
صرف توبہ نہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، پھر سے رینیو کرتے ہیں، نیا کرتے ہیں اپنے ایمان کو، اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہ ساری کنڈیشن جب میٹ ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے برائی کو نیکی میں بدل دیتا ہے. یہ ثابت کرنا پڑتا ہے انسان کو. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کرتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. معافی جو مانگی جا رہی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. زبان سے ہاں معاف کر دو. میرے گھر میں کسی نے کہا کہ پانی لے کے آؤ، میں پانی لے کے آیا، اسے پھینک دیا زمین پہ. پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا معاف کر دو بول کے چلا گیا. یہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا، ایسے حرکت کرنے کے بعد. یا کسی نے کھانا مانگا، میں کھانا لا کے پھینک دوں اس کے سامنے، زمین پہ گر کے، کھا بھی نہیں سکتے. اب کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ معاف کر دو بول کے چلے گئے آرام سے. یہ تو کوئی طریقہ ہوتا نہیں معافی مانگنے کا. تو انسان معافی بھی مانگے تو بہت اچھے سے مانگے جو طریقہ ہے، اور پھر چینج نظر آئے انسان کے اندر، اس کا ایمان امپروو ہو، اس گناہ سے پہلے جتنا اس کا ایمان تھا اس سے زیادہ بڑھ جائے، اور کم سے کم ایک بار تو اس گناہ کو وہ ترک کرے جو اس کے سامنے آئے. یہ کنڈیشنز ہیں. تو شیطان جو ہے وہ پوری طرح کوشش کرتا رہتا ہے انسان کو پوری طرح کمپلیٹ حق کا ساتھ دینا ہے. اب جب انسان حق کا ساتھ دے گا اور دوسروں سے بھی کہے گا حق کا ساتھ دینے کے لیے، دوسروں کو اچھے کام کی تلقین کرے گا، تو گھر کے اندر سے لے کر کے باہر تک ہر طرف سے لوگ جو ہے اس کے بعد اس کو پریشان کریں گے دھیرے دھیرے. ہو سکتا ہے وہ چاہ نہ رہو پریشان کرنا، ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ دیکھو کیا آ گیا اس کے اوپر، کس چیز کا سایہ آ گیا ہے، پہلے تو صحیح تھا، بہت زیادہ اسلام پسند ہو رہا ہے. زیادہ اسلام اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر لو بس، تھوڑا سا پردہ کر لو، تھوڑا سا چہرہ دکھا لو، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لو، تھوڑے سے گانے سن لو، ہے نا. یہ سب کرتے رہو، ہو جائے گا پار. جو اس تھاٹ کے لوگ ہیں ان کا، جیسے اگر مثال کے طور پہ یہاں دو لوگ بیٹھے ہیں اور میں جو ایسے ہی ہوں، میں کبھی گانے سن رہا ہوں، کبھی نماز پڑھ رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو صرف نمازیں پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنا بھی کر سکتا ہوں، اس پہ جج نہیں کرنا مجھے، کوشش کرتا ہے. اور میں جو ہوں میں گانے بھی سنتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں. جب وہ یہاں بیٹھا ہوگا نا میرے پاس، تو یہ مجھے احساس دلائے گا کہ میں غلط کرتا ہوں. میں اپنی مرضی سے اپنے اوپر کمتری اور گندگی اور گناہ تھوپتا ہوں، اور ایک لبادہ، ایک کور، ایک اسکرین لگایا ہوا ہوں اپنے اوپر کہ نہیں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. کیونکہ 99% لوگ معاشرے میں ویسے ہی ہیں، تو سب ایک دوسرے کو ہاں ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک کر رہے ہو، میں بھی ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو وہ بھار نہ فیل ہو، برا نہ فیل ہو. لیکن جب ایک ایسا مومن ٹائپ کا شخص ہمارے بیچ میں بیٹھا ہو تو مجھے لگے گا کہ ہاں یار میں کتنا غلط کر رہا ہوں، کتنا بھاری لگ رہا ہے. اب اگر یہ انسان کے دل اگر صاف ہوگا تو وہ کوشش کرے گا اس کے جیسے بننے کی. لیکن اگر دل میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو وہ کوشش کرے گا کہ اس سے ہٹو یار، اس کو ہٹاؤ دور. اسی کو کہو کہ یار تم صحیح نہیں کر رہے ہو، شدت پسند ہو رہے ہو. زیادہ اسلام میں جانا شدت پسندی ہو گئی ہے، علی بننا شدت پسندی ہو گئی ہے، عمر بننا شدت پسندی ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے امریکہ گھس کے گھر میں ہماری بیٹیوں کو لے کے جا رہا ہے. ہم کہہ رہے نہیں، شدت پسندی نہ کرنا، جا کے کیس کر دو اور تھوڑے پیسے دے دو ان کو، اور تھوڑا بھیک مانگ لو ان کے سامنے. اور ہو سکتا ہے وہ ان کی مہربانی ہوئی، انہوں نے رحم و کرم کیا تمہارے اوپر، تو ایک فائل لکھ لیں گے وہ، اور اس فائل کو دفتر کے کسی کونے میں ڈال دیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا ایک وقت پہ. خلاص ختم. OIC کی میٹنگ ہوئی تھی کل، بڑے بڑے مسلمان مملکت وہاں پہ بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ نہیں یار اقصیٰ جو ہے مسجد میں، اقصیٰ کے اندر گھس کے مسلمانوں کو مارا گیا، کیا کرنا ہے. کتنے سارے لوگ جو مظلوم ہیں اس وقت، یمن کے، فلسطین کے، سیریا کے، سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیا نتیجہ نکلے گا. نتیجہ نکلتا ہے، سب نکلتے ہیں. ہاں بھائی فیصلہ ہوا ہے کہ التجا کریں گے، ہم ریکویسٹ ڈال دیں گے، عرضی کہ بھائی مسجد میں نہ مارو، باہر مار لو، باہر جو چاہے کر لو. 4-5 سال کی بیٹیوں کو ہماری مارو لاٹھیوں سے، اینٹوں سے، منہ سوجے رہیں، ان کے سر پھٹے رہیں، کوئی بات نہیں، مسجد میں بس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو ہمیں. یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے ہماری، پلیز. اس طرح سے اس کے بعد پھر سب چلو نماز کا ٹائم، نماز پڑھا جائے، عصر کی وقت ہے، فرض ادا کیا جائے. نعوذ باللہ. تو
تو حق کا ساتھ دینا جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے. بڑے بڑے پاورفل لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. اور پاور بھی جو ہے، پاورفل جو ورڈ ہے وہ دنیاوی اعتبار سے الگ ہے اور ہمارے حساب سے الگ ہے. قرآن کے حساب سے پاورفل ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے بس، اور ہے ہی نہیں کوئی پاورفل. پاور کا جو لفظ ہے القوی، وہ ہے ہی اللہ کے لیے بس، اور کسی چیز میں کوئی پاور ہی نہیں. تو جب انسان حق کا ساتھ دینے لگتا ہے، حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کے اپنے ہی لوگ پہلے اس کو چپ کرانے لگتے ہیں، اور تھوڑا اور بڑھتا ہے تو اس پہ پھر اور سختی ہوتی ہے اور تشدد ہوتا ہے. تھوڑا اگر بڑے اسکیل پہ کرنے لگتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جیل بھی ہو جاتی ہے، اس کو مارے بھی پڑتی ہیں، اور آگے جاتا ہے تو اس کو پھر ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اب مرحلہ حق کے بعد صبر کا. حق اور صبر ساتھ میں آتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالصبر ہے کہ پوری طریقے سے صبر پہ جم جائے. اور صبر کیا چیز ہے؟ صبر میں کیا انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، کچھ برا ہو گیا تو رونا نہیں، صبر کرنا چاہیے. تمہیں صبر نہیں ہے، کسی گھر میں انتقال ہو گیا کسی کا، 10 دن تک اس کی ماں رو رہی ہے. دیکھو عورتیں کتنی بے صبری ہوتی ہیں. اس طرح کی جاہلیت والے الفاظ یوز کرتے ہیں ہم لوگ، مرضی زیادہ یوز کرتے ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز خاص کر کے. اتنی افسوس کی بات ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ صبر ہے آپ کے اندر. ان کی تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، یہ یاد نہیں آتا کسی کو. صبر یہ نہیں ہے کہ انسان روئے نہیں، صبر یہ نہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. صبر یہ ہے کہ انسان آپا نہ کھوئے اپنا، کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، یا اللہ سب کچھ تو تھا، میرے پاس کیوں چھین لیا؟ میری کیا گناہ تھا؟ میری کیا غلطی تھی؟ میں نے کیا لوگ مارے تھے؟ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ یا تو پھر میری ہی اولاد کو ایسا کیوں ہوا، یا میرے ہی گھر والوں کو ایسا کیوں ہوا؟ میری گاڑی کیوں خراب ہو گئی، پھٹ گئی؟ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے انسان جب گیلا کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور نعوذ باللہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ کوسنے لگتا ہے اپنی تقدیر کو اور اس کے لکھنے والے کو، تب انسان جو ہے وہ بڑا دور چلا جاتا ہے. لیکن صبر کرنا ہے کہ اللہ تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا رنج صرف اپنے رب سے بتاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں. تو یعقوب علیہ السلام تو نبی بھی تھے، ان کو تو پتہ بھی تھی اتنی ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں بھی ان کو بتائی تھیں، وہ بات خاص کر کے نہیں بتائی تھی. حالانکہ ان کو اشارہ دے دیا تھا، اشارہ تھا ان کے پاس، ان کو آئیڈیا تھا، لیکن ان کو 100% کنفرمیشن نہیں تھا کہ کب ملیں گے یوسف، کہاں سے ملیں گے، کس طرح ملیں گے، اس وقت کس حال میں ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے بڑا رنج دے دی ان کو. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار فیلنگ ہی نہ ہے، ایسا نہیں ہے. اس فیلنگ میں صبر جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. استقامت، صبر 2-3 چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا. صبح آنکھ نہیں کھل رہی ہے، فجر کا وقت ہے، نیند بہت آ رہی ہے، لیکن زبردستی اٹھ کے جا کے کرنا، یہ ہو گیا اطاعت کے اوپر صبر. چاہے جتنی تکلیف ہو اطاعت کرنی ہے. صبر علی الابتلاء ایک ہوتا ہے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اس پہ انسان کو صبر کرنا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی بات نہیں، ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، انشاءاللہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. تو اس طرح کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں صبر کرنے کے، یہ ساتھ میں چلتا ہے. اور جو قرآن مجید ہے نا، جب وہ کہتا ہے کہ یہ 4 کام جو نہیں کر رہا ہے، 3 کوئی کر رہا ہو بچے گا نہیں. ایمان لے آئے نہیں بچے گا، ایمان لا کے نہیں بچے گا، ہاں نہیں ایمان لا کے نہیں بچے گا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ بلیف رکھنا نا، اللہ ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، رسول ہیں، ملائکہ ہیں، سب چیزیں بلیف رکھنا. وہ تو شیطان کو بھی بلیف ہے، شیطان کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، رسول آئے ہیں، تو دیکھتا رہا ہے پرسنلی، فیس ٹو فیس، اس کو تو پتہ ہے. کتابوں کو اترتا ہوا دیکھا ہے اس نے آسمانوں سے، فرشتوں کے ہاتھوں کتابیں اترتی ہوئی دیکھی ہیں شیطان نے، تو اس کو تو پتہ ہے. تو ایمان لانا صرف جو ہے وہ کامیابی نہیں ملے گی اس سے. اور نیک عمل کرنا یار، ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کر لیے. چلو شیطان نیک عمل تو نہیں کرتا، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ایک حجرے میں بیٹھ کر کے نیک عمل کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں. ہمارے اپنے بیوی بچے اور بھائی بہن نمازی نہیں ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی نمازیں اپنے ثواب گن رہے ہیں بیٹھ کر کے، اس طرح پروفٹ گنتا ہے ایک بزنس مین، ہم گنے جا رہے ہیں.
کافی ہے نہیں، حق کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ جو ایک ڈیل ہوتی ہے نا انسان کے پاس، پریمیم ممبرشپ لیتا ہے انسان جب، تو ایکسٹرا بینیفٹ ملتے ہیں اس کو. یوٹیوب کا پریمیم لیتا ہے تو اس کو ایکسٹرا بینیفٹس ملتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو امت ہے نا، اس کو پریمیم والا اسلام ملا ہے، اس لیے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. شفاعت بھی ہے، ترنت عذاب بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ترنت پکڑ بھی نہیں کرتے، توبہ کا اتنا زیادہ موقع ہیں، اتنے سارے ایسے دن ہیں، ایام ہیں جس پہ صدقہ کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو تو سارے پچھلے گناہ معاف. اتنی ساری دعائیں ہیں جو پچھلے گناہ معاف کرتی ہیں. اتنی ساری بلیسنگز ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں. تو اس کی ایک قیمت ہے، پرائس دینا پڑتا ہے اس کی. اور وہ پرائس کیا ہے؟ وہ پرائس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے بنو، ایمبیسڈر بنو. رسولوں والا کام سونپا گیا ہے اس امت کو دیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہتر امت ہو کیونکہ تم نکلتے ہو لوگوں کے اندر، مومنوں کے اندر نہیں، اسلام والوں کے اندر نہیں، لوگوں کے اندر جنرل. اور تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو. اور اس کا الٹا بھی سمجھ لیجیے صحیح، اگر تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تو تم سب سے اچھی امت نہیں ہو. اور امت ہی ایک بچی ہے ابھی، اور اس کا حصہ نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ اللہ کی پارٹی نہیں ہو تو شیطان کی پارٹی میں ہو. یہ دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن ہے وہ 4 چیزیں بتا رہا ہے، یہ منیمم کرنی پڑیں گی. یہ نہیں کیے تو پھر سکسیس نہیں ہے. ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کیٹیگوریکلی کہ انسان لاس میں، خسارے میں. اور اس کے علاوہ جو ایک فائنل بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید احکام کی کتاب ہے. ہم لوگ اکثر جب قرآن مجید پریزنٹ کرتے ہیں اور ہمارے علماء پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے ریکویسٹ والے انداز میں کر رہے ہیں. پلیز آ جاؤ، نماز پڑھ لو، پلیز یہ کام کر لو، التجا ہے، ریکویسٹ ہے. قرآن مجید ایسا نہیں کرتا. قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، جو مالک ہے ہر چیز کا، خدا ہے، اون کرتا ہے، اس کے قبضے میں ہے ہر چیز. تو وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتا، اس کو شایع نہیں ہے اس طرح بات کرے. وہ حکم دیتا ہے. میں لاء کی کتاب اگر آپ کو دوں کہ ایز اے پروفیسر آپ جا کر کے کالج میں پڑھائی ہے، تو آپ جا کے کہیں گے کہ یار من کرے تو مرڈر نہ کرنا پلیز، نہیں تو ہو سکتا ہے شاید سزا سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو جائے آپ کے ساتھ. ایسے پڑھائیں گے آپ؟ نہیں، آپ پڑھائیں گے مرڈر نہیں کرنا، نہیں تو ہوگا یہ تمہارے ساتھ، جیل جاؤ گے، سزائے موت ملے گی تمہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ اس طرح پڑھائیں گے نا اس کو. تو قرآن مجید میں آنے کے بعد اتنا نرم کیوں جاتے ہیں ہم؟ یہ تو احکام ہے اللہ کے، ہدایت ہے، شفا ہے، لیکن ان کے لیے جو اس احکام کو فالو کرے گا جس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب لوگوں میں لکھے، اور ہم لوگوں کو قیامت کے دن جب اٹھائے تو خسارے اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے، اور ریگریٹ جن کے پاس ہو ان میں سے نہ بنائے کہ ہم لوگ سوچتے رہیں کاش ہم لوگ نے کچھ اچھے اعمال بھی کر لیے ہوتے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.